اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 رائے آ گئی. ایک گروہ کہتا ہے کہ رسول اکرم کو بیت المقدس میں دفن کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں انبیاء کی بہت ساری تعداد وہاں دفن ہے, بہت تعداد دفن ہے, تو لہٰذا آپ کو بھی وہیں دفن کیا جائے. ایک گروہ کہتا ہے نہیں, آپ کا جو آبائی علاقہ ہے مکہ, وہاں دفن کیا جائے, چونکہ کافروں نے آپ کو وہاں سے نکالا تھا, آپ کا دل وہاں سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا, اور اب مکہ ہمارے قبضے میں ہے, آپ کو وہاں دفن کیا جائے. تیسرا گروہ کہتا تھا نہیں, آپ مکہ چھوڑ چکے تھے اور آپ نے انصار سے وعدہ کیا تھا کہ اب میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے, لہذا آپ کو مدینے میں دفن کیا جائے. جھگڑا زوروں پکڑ گیا اور کوئی ایک گروہ اپنی رائے واپس لینے کو تیار نہیں تھا. 3 گروہ, بیت المقدس والے, مکہ والے اور مدینہ والے, تینوں اپنی رائے پہ اڑے ہوئے ہیں اور کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آخر صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھا جسے وہ حدیث یاد تھی, اور اس نے جب حدیث سنائی سب کو یاد آ گیا. جیسے آپ کوئی نام, کوئی چیز آپ بھولے ہوئے ہوتے ہیں, سامنے والا کہتا ہے وہ جنید نام تھا, آپ کہتے نہیں. اچھا پھر وہ سلیم نام تھا, آپ کہتے نہیں. پھر وہ کہتا ہے اچھا وہ عبد الرقیب تھا, ہاں عبد الرقیب. اب آپ کو وہ جیسا ہی نام آتا ہے آپ کو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. وہ صحابی کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ لوگوں, جس ہستی کے بارے میں تمہیں آج اختلاف ہے, اس ہستی کا مجھے وہ فرمان یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا پیغمبر وہاں دفن ہوتا ہے جہاں پیغمبر کی موت واقع ہو, جہاں اس کی وفات ہوتی ہے پیغمبر وہی دفن ہوتا ہے. لہذا سب نے اپنی رائے واپس لے لی اور یہ طے ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دفن کیا جائے, مدینہ میں بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے, چونکہ آپ دار فانی سے اسی حجرے سے رخصت ہوئے ہیں, وہیں ان کی قبر مبارک بنائی جائے. اور بنائی گئی. صحابہ کرام نے ایمانداری سے بتائیے, زندہ نبی کی قبر بنائی یا فوت شدہ کی بنائی؟ سوچنے کی بات. ہم اپنے باپ کو کبھی زندہ دفن کرنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ ابو بکر عمر سے آپ کو یہ توقع ہے کہ وہ زندہ نبی کو محض نعوذ باللہ اپنی خلافت کے لیے ان کو دفن کر دیں گے؟ یہ ظالم لوگ ہیں جو اس طرح کے عقیدے اور نظریات رکھتے ہیں. اس طرح کے عقیدے اور نظریات رکھتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں. اب اس اختلاف کو ختم کیا گیا, اس اختلاف کو ختم کیا گیا کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ دلیل کی بنیاد پر. اور یہ دلیل کس میں سے تھی, قرآن سے یا حدیث سے؟ کسی صحابی نے یہ دلیل سننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ نہیں پہلے قرآن سے دکھاؤ. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پہلے قرآن سے دکھاؤ. حدیث اگر ذہن میں آ گئی اسی پہ فیصلہ ہو گیا, اسی پہ فیصلہ ہو گیا.